نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، یہ محرم الحرام کے ایام ہیں۔ ان ایام میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں آپس میں اختلاف تھا، آپس میں تعلق نہیں تھا، آپس میں بنتی نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے میں نے جو قرآن مجید کی آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں قرآن نے ہمیں بتایا کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں بھائی بھائی تھے، اشداء علی الکفار، کفار کے لیے وہ سخت تھے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی۔ اب تاریخ کے حوالے سے آپ دیکھا جائے یا احادیث رسول کو اٹھایا جائے یا خلفائے راشدین کا دور اٹھایا جائے تو پتہ چلتا ہے صحابہ کو اہل بیت سے اور اہل بیت کو صحابہ سے بالکل محبت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان شہزادوں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو استغفر اللہ اہل بیت سے بغض تھی، عداوت تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی مال غنیمت آتا، جب بھی تحفے تحائف آتے اور ان کی تقسیم شروع کرتے تو سب سے پہلے ان شہزادوں سے شروع کیا کرتے تھے۔ مدائن فتح ہوا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ڈھیر سارا مال غنیمت آیا۔ اس ڈھیر سارے مال غنیمت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تقسیم کرنے کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سوچا کہ اس مال کو شاید حضرت عمر اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے تقسیم شروع کریں گے۔ کسی نے کہا نہیں، محمد بن ابو بکر سے شروع کریں گے، عبد الرحمن بن ابو بکر سے شروع کریں گے، کہ جس طرح ابو بکر صحابہ میں سب سے افضل تھے، اسی طرح اب ان کے بیٹے سے یہ مال غنیمت شروع ہوگا۔ صحابہ میں ابھی یہ تذکرے ہو رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظر اس مال پر دوڑائی، دوسری نظر صحابہ کی طرف دوڑائی، اس طرح 2-3 مرتبہ مال کو اور صحابہ کو دیکھا۔ پھر فرمایا شہزادے کہاں پر ہیں؟ یہ دونوں شہزادے ابھی بچے تھے، ایک کی عمر 8 سال اور ایک کی عمر تقریباً 9 سال تھی۔ تو ان بچوں کو بلایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم دینار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں ڈالے، 1000 درہم دینار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں ڈالے۔ پھر فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر کہاں ہے؟ یعنی کہ میرا بیٹا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 درہم دینار اٹھا کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیے، یعنی کہ اپنے بیٹے کو دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے لے تو لیے،
فرمایا کہ ابا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ وقت کے حاکم بھی ہیں، وقت کے امیر المومنین بھی ہیں، آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ جو مال تقسیم کیا، شہزادوں سے شروع کیا، یہ بچے تھے، میں بڑا ہوں اور میں اتنا بڑا ہوں کہ میرا مقام بدری صحابہ میں بھی ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شامل رہا، غزوات میں شامل رہا، سرایوں میں شامل رہا، لیکن آپ نے ان بچوں کو تو دیے ہزار ہزار درہم، جب میری باری آئی تو آپ نے مجھے 300 درہم دیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو تھوڑا سا مجھے سمجھا دو، ان بچوں کو 1000 درہم مجھے کم کیوں دیا گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سننی تھی اور غصے میں آ گئے۔ فرمایا کہ عبداللہ تیری سوچ کس طرح کہ تو ان شہزادوں کا مقابلہ کرے، تو اپنے خاندان کو بھی دیکھ اور حسنین کریمین کے خاندان کو بھی دیکھ، تو اپنے اہل وعیال کو بھی دیکھ، حسنین کریمین کے اہل وعیال کو بھی دیکھ، ان شہزادوں سے تیرے مقابلے کی سوچ کس طرح؟ یہ وہ شہزادے ہیں کہ ان کا ابا علی ہے، ان کی اماں فاطمۃ الزہرا ہے، ان کا نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی اماں خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ تو اپنے خاندان کو بھی دیکھ، ان کے خاندان کو بھی دیکھ، یہ حسنین کریمین بھی اعلیٰ، ان کا خاندان بھی اعلیٰ۔ اور اگلا جملہ کہا جو تاریخ میں لکھا جائے گا، حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ تیری سوچ کس طرح؟ آج جو عمر اس مقام پر کھڑا ہے، عمر کا کوئی کمال نہیں، یہ اس کے حسنین کریمین کے گھرانے والوں کا کمال ہے۔ یہ مقام تھا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان شیخین سے بڑا پیار کیا، ان شہزادوں سے بڑا پیار کیا کرتے تھے شیخین، اور یہی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے کتب کے اندر آپ کو یہ حوالہ جات مل جائیں گے کہ حضرت عبداللہ اپنے ابا سے ملنے کے لیے گئے تو اجازت چاہی، فرمایا کہ اندر آنے کی اجازت نہیں۔ حضرت حسین آئے، دیکھا کہ بیٹا باہر بیٹھا ہوا ہے، خود بھی ان کے ساتھ باہر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں جب دونوں اندر گئے، حضرت عمر نے حضرت حسین سے پوچھا کہ آپ کب آئے تھے؟ فرمایا کہ میں کافی دیر ہو گئے میں آیا تھا۔ فرمایا کہ اندر کیوں نہیں آئے؟ فرمایا کہ میں اندر اس لیے نہیں آیا، جب آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اندر آنے کی اجازت نہ دی تو میں تو علی کا بیٹا ہوں، مجھے کس طرح اجازت ہو سکتی تھی؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ بیٹا عبداللہ ابن عمر اپنی جگہ پر، تو علی کا بیٹا ضرور ہے لیکن نبی کا نواسہ بھی ہے، تیرے لیے کوئی نہیں کہ تو اجازت لے کر کے اندر آ، جس وقت آنا چاہو، جب دل چاہے آپ آؤ، اسی وقت آ جایا کرو، آپ کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج کہا جاتا ہے کہ وہ دروازے پر آگ لے کر کے گئے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شہزادوں سے پیار کیا ہے، ان شہزادوں سے محبت رکھی ہے۔ جب ایران فتح ہوا، وہاں سے وہ شہر بانو آئی تھی، اس کا نکاح کرانے والے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی۔ اور صحابہ نے پوچھا تھا یہ ایران کی شہزادی ہے، کس کو آپ ہدیہ کرو گے، کس کے نکاح میں دو گے، کس کو باندھی بناؤ گے، کس کے گھر جا کر کے خدمت کرے گی؟ حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ ایران کی شہزادی ہے تو میرے پاس بھی مدینے کا شہزادہ ہے۔ فرمایا کہ کون ہے مدینے کا شہزادہ؟ فرمایا مدینے کا شہزادہ حسین ہے، میں شہر بانوں کو حسین کے نکاح میں دیتا ہوں۔ یہ محبت تھی، اور قرآن کی سب سے بڑی وزنی دلیل ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں بھائی بھائی تھے۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب وہ یمن کی چادریں آئی تقسیم ہو گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ چادر نہ ملی، فرمایا قاصد کو بھیجا گیا کہ جاؤ وہاں سے اور چادریں لے کر کے آؤ تاکہ میرے شہزادوں کو بھی یہ چادریں مل جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ، اسی طرح حضرت عثمان سے محبت کی دلیل دیتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بلوائیوں نے اور سبائیوں نے مل کر کے حملہ کیا، ان کے گھر کا پہرا دینے والے تمام مکاتب فکر کی کتب میں موجود ہے، ان کے گھر کا پہرا دینے والے حضرت حسین اور حضرت حسن تھے۔ اور یہ محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے
تو انہوں نے اپنے ابا علی کو جا کر کے بتایا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ تاریخ میں ہر کتب میں موجود ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہو، حوالے جات کے بھی ذمہ دار ہوں کہ حضرت علی کو جب جا کر کے بتایا ان شہزادوں نے کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت علی ان بچوں پر ناراض ہوئے، ان شہزادوں پر ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں پہرے پر کھڑا کیا تھا، تم کہاں چلے گئے تھے کہ جب وہ بلوائی اور سبائی حضرت عثمان کو شہید کر رہے تھے؟ فرمایا کہ ابا ہم دروازے کے باہر کھڑے تھے، وہ مکان کے پیچھے سے داخل ہو کر کے انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ بتاؤ کہ حضرت حسین اور حسن کو عثمان سے محبت تھی، حضرت عثمان کو ان سے محبت تھی، تو یہ محبت کی دلیل تھی کہ حضرت عثمان کا یہ پیرا دے رہے تھے۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے اندر آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں وہ بھائی بھائی تھے۔ اشداء علی الکفار، کفار کے لیے وہ سخت لہجہ رکھتے تھے، سخت زبان رکھتے تھے۔ اور یوں ہی آپ چلیں دلائل کی دنیا میں آئیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، حضرت امیر معاویہ معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ تقریباً سالانہ 3 لاکھ درہم تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالانہ ہدیہ کرتے رہے۔ اور حضرت حسین کا کیا عالم تھا، جیسے ہی وہ 3 لاکھ درہم آتا حضرت حسین فوراً غرباء کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت حسین کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ اگر حضرت حسین نے وہ غرباء میں تقسیم کیے ہیں تو وہ پیسے کون دینے والا کون تھا، وہ ہدایہ دینے والا کون تھا؟ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دور حضرت امیر معاویہ کا تھا، مال حضرت امیر معاویہ کا تھا، تقسیم میرے حسین کے ہاتھوں سے ہو رہا تھا۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اختلافی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، نہ جانا چاہیے، لیکن جو صحابہ اور اہل بیت میں اختلاف رکھے گا ہم ان کے سامنے قرآن بھی رکھیں گے، احادیث بھی رکھیں گے، تاریخ بھی رکھیں گے۔ انشاءاللہ قرآن، حدیث، تاریخ سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اتحاد تھا، اور اتحاد بھی ایسا تھا کہ رحماء بینہم وما علینا الا البلاغ۔